ناظرین، ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہتے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز، بڑے شاعر، بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی ہمارے درمیان رہتا ہے، اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتا ہے، ہمیں خطرہ ہے جو پریشانی ہم پر آ گئی ہے کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائے، لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا، میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ میں اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے۔
انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے، میں نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے ان سے کہا کہ پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے کہا اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا یا نبی اللہ، قبیلہ دوس نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے، اور مجھ سے فرمایا اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ میں واپس آیا، قبیلہ دوس میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں آیا، اور اس وقت حضور خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام لانے اور ان کے اپنی والد اور بیوی اپنی قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین بت کے جلانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ یمامہ بھی گئے اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا۔ غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے۔ اصابہ میں ابو الفرج اصبہانی کے واسطے سے ابن کلبی کی یہ روایت ہے، حضرت طفیل جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شعر پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص معوذتین پڑھ کر سنائیں، یہ فوراً مسلمان ہو گئے، اپنی قوم کے واپس چلے گئے۔ پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی، والد مسلمان ہو گئے لیکن والدہ نہ ہوئیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جن میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوس کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط محفوظ قلعہ ہے، یعنی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں یا ان کے لیے بد دعا کر دیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کی ہدایت کی دعا فرما دی۔ حضرت طفیل نے حضور سے کہا کہ میں تو ان کی ہدایت کی یہ دعا نہیں چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت جندب بن عمرو بن ہما بن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے حضور کی خبر سنی تو اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو لے کر چل پڑے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت جندب ایک ایک آدمی کو حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے پیش کرتے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہمدان کو دعوت دینا اور حضرت خالد بن ولید کا بنو حارث بن کعب کو دعوت دینا اور حضرت ابو امامہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا، یہ پچھلے صفحات پر گزر چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔